کل ہماری مانجیا وت منتری نرملا سیتا رمن جی نے بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کیا۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ نرملا جی کا نواں اپنا بجٹ انہوں نے پیش کر دیا۔ یہ جو کل کا بجٹ ہے اچھا بجٹ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں دی گئی ہے، جیسے کہ پہلے یہ چیز کہ جو ستری کا انہوں نے مارٹ بنانے کا یہ نیا یہ کر لیا پروگرام ہے، یا اس کے بعد جو اپنا جو انہیں ہسٹوریکل سائٹس ہے، جو یہ آرکیالوجیکل سائٹس ہے، ان کو بڑھاوا دینے کا کیا ہے، جہاں پر کہ ساتھ ساتھ انسٹیٹیوٹ وغیرہ بھی کھولے جائیں گے جو شکشت کریں گے، جیسے گائیڈس وغیرہ، جو ان سے بہت سارے لوگوں کو نوکری ملے گی۔ اس بجٹ کی جو وشیشتا ہے وہ ہے کہ یہ بجٹ بنایا گیا یہ چیز روپ ریکھا دے کے کہ جو مودی جی کا ویژن ہے کہ 2047 تک بھارت کو تیسری اکنامی لانے کا ادیش ہے، اس کا دیکھتے ہوئے یہ اس کو بنایا گیا ہے۔ حالانکہ اس میں بہت سارے سیکٹرز کو بھی انہوں نے نظر میں رکھ کے، جیسے ستری مارٹس وغیرہ چیز، ان کو جو بھارت میں بہت ساری ستری لوگ ہیں، مہیلا لوگ ہیں، ان کو لکھ پتی دیدیاں بنانے کے لکش میں ایک بڑا سٹیپ ہے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا اس بجٹ میں یہ پراودھان رکھا گیا، جتنے بھی انڈیا میں ایم ایس ایم ای جو چھوٹے اور مدھیہ ادیوگ ہے، ان کو بڑھاوا دینے کا، ان کو جو کر راشی وغیرہ اس کو بڑھانے کا، تاکہ ان سے کیا چیز ہوگا کہ دیش میں ایمپلائمنٹ بڑھے گی، انڈسٹری بڑھے گی، ایکسپورٹس بڑھیں گے، جس سے دیش میں کافی پیسہ آئے گا، ایمپلائمنٹ بھی ملے گی، اور ہماری انڈسٹری بھی بڑی سکسیسفل ہو جائے گی۔ اور یہ جو بجٹ ہے، ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وکست بھارت کے لیے، میک ان انڈیا کے لیے ایک بڑا اچھا ادھارن رہے گا، اچھی اس سے کی کامیابی مل جائیں گی۔ لیکن ایک چیز ہم نے دیکھ لیا اس میں، حالانکہ کل سے تو پورا ایک دم اس پہ وشیشن بہت سارے یہ کر رہے ہیں، یا گنت کار کر رہے ہیں، باقی لوگ کر رہے ہیں، لیکن ایک چیز میں نے یہ اس میں پایا، ایک سبجیکٹ ہے جس پہ کسی نے ابھی تک چرچا نہیں کی۔ وہ سبجیکٹ یہ ہے، جو بھی ہمارے سینئر سٹیزن لوگ ہیں، ان کے بارے میں اس بجٹ میں کچھ نہیں پراودھان نہیں ہے۔ کہ دیکھ لیجئے بھارت کی جو آج کل سے سنکھیا ہے، بھارت کی سنکھیا میں سے 12 سے 15% تک وہ لوگ ہیں جو 60 کے عمر کے اوپر کے لوگ ہیں، ان کے لیے کوئی یہ نہیں رکھا گیا ہے۔ یہاں تک کہ دیکھ لیجئے 1 سال پہلے سینئر سٹیزن جو ہے، کیونکہ سینئر سٹیزن کی جو انکم ہے، جو اس پہ وہ گزارا کرتے ہیں، وہ ہے بینکس میں ایف ڈی رکھنے کا۔ فکسڈ ڈپازٹ ایسی چیز ہے، ان سب سینئر سٹیزن کو لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اس میں کوئی نقصان ہونے کی آشنکا بھی نہیں ہے، انٹرسٹ کم ہی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن کچھ نہ کچھ تو مل جائے گا جس کے ان کی روزمرہ کی زندگی چلے گی۔ اب دیکھ لیجئے 1 سال پہلے انٹرسٹ ملتا تھا سینئر سٹیزن کے جو فکسڈ ڈپازٹ تھے 5.10%، 7.10%، جو کہ اب پہنچ گیا 6.9%۔ گویا مطلب کم سے کم 11% کا اس میں یہ کمی ہوگی۔ اس مہنگائی میں جو سینئر سٹیزن، جن کو دوائیوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، مہنگے چیزوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، دوائیاں ہیں، باقی اس کے بعد دوائیوں سے ریلیٹڈ جو ہاسپٹلائزیشن ہے، باقی خرچے ہیں، اس سے وہ جوجھ نہیں پاتے ہیں، اور خرچے بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی اس کو بھی ہم ناکارہ نہیں کر سکتے کہ کل سرکار نے کچھ بڑے جو دوائیاں ہیں، جو سیریس بیماریوں کے دوائیاں، اس میں وعدہ کیا کہ اس میں ہم کافی اضافہ نہیں، ان میں کچھ رعایت دیں گے، ان کو کم کر لیں گے، وہ کم ہو جائیں گے۔ لیکن یہ چیز ہے، اگر آج کل جو سے سینئر سٹیزن ہے، وہ ہارڈلی کوئی سینئر سٹیزن ہوگا جو کسی بیماری سے پریشانی ہوگا۔ اب یہ جو بی پی کی دوائیاں ہوتی ہے، 200-250 روپے سے کم کوئی پتہ ملتا نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ڈائبٹیز کی دوائیاں کافی 200-250 سے اوپر ہی چل رہی ہے، ساری دوائیاں بڑی مہنگی مل رہی ہے۔ اب دوائیوں میں تو کمی کی، ڈائبٹیز کی دوائی بھی کمی، اس میں بھی کمی کر دی۔
اس میں کیا فرق پڑنا وہ دیکھنا، کیونکہ 250 اگر کی دوائی ہے اس میں 5 روپیہ 10 روپیہ بھی اگر کم کریں گے اس سے کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ یہاں سے اب اور بھی سرکار دعویٰ کرتی ہے کہ پردھان منتری کا جو یہ انہوں نے وہ اوشدھالیہ کھولے ہیں، باقی جنرک ڈرگس کا بھی جو پراوادھان ابھی بازار میں ہے، لیکن اس میں کیا چیز ہے، ابھی تک ان کا جو یہ ریسرچ ہے اور ان کی جو ایفیکیسی ہے اس پہ کوئی ابھی تک پتہ نہیں چلا وہ ڈرگس کامیاب ہے بھی کہ نہیں۔ کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہسپتال میں، پرائیویٹ ہسپتال وغیرہ میں جہاں بھی ڈاکٹر سے آدمی جاتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے پیشنٹ، تو جب وہ ڈرگس پرسکرائب کر لیتا ہے سب سے پہلے وہ بولتا ہے اگر آپ کو بیماری سے جلدی ٹھیک ہونا یا سرجری سے جلدی ٹھیک ہونا ہے تو اس میں کیا چیز ہے، اچھی کمپنی کے ڈرگس کھاؤ، اس پہ مت ڈپینڈنٹ رہو۔ کہ یہ دکھاتا ہے کہ یہ جو سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے یہ دوائیوں میں یہ کیا کہ ہم اپنے یہ اسٹور سے بیچ رہے ہیں، سستے داموں پہ بیچ رہے ہیں، اس سے ابھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ لیکن ایک چیز ہے، جو غریب لوگ ہیں جو دوائیں بالکل ہی نہیں افورڈ کر سکتے تھے، جو پریشان ہوتے تھے بیچارے، تڑپ تڑپ کے یا مر جاتے تھے یا ٹھیک ہو جاتے تھے، ان کے لیے تو فائدہ ہے۔ لیکن اوورآل اگر دیکھیں گے سینئر سٹیزن جتنے بھی انڈیا کے ہیں ان کے لیے کوئی ایسا راحت نہیں ہے۔ جو ٹیکس سلیبس ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑا ہوا، جو باقی جو ان کے جو سے یہ ریلیٹڈ ہے، جو سے ہیلتھ سروس ریلیٹڈ جو ان کو یہ انشورنس وغیرہ ہے ان پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب یہ چیز بھی سرکار یہ کو دیکھنا چاہے، جتنے بھی سینئر سٹیزن ہیں ان کو ہاسپٹلائزیشن وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ حالانکہ ایک سے اس میں بھی سینئر سٹیزن میں بھی ایک طبقہ ایسا ہے، 15 کروڑ لوگ جو سینئر سٹیزن ہیں، اس میں ایک طبقہ یہ بھی ہے جو سرکار سے ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کی اچھی پینشن ملتی ہے، ان کا اچھا خاصا پینشن ملتی ہے، اور ان کے لیے CGHS وغیرہ فری دوائیں مہیا کرتی ہے، اور اس کے بعد ہاسپٹلائزیشن بھی فری ہے۔ لیکن ایک طبقہ ہے جو پرائیویٹ سیکٹر سے ہے یا پرائیویٹ سیکٹر کے بغیر بھی جو سروس سیکٹر سے آتا ہے، لیبر سیکٹر سے آتا ہے، ان کے لیے کوئی ایسی راحت نہیں ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ سارے زندگی کی کمائی کو اکٹھا کر کے اس لیے فکسڈ ڈپازٹ میں رکھتے ہیں تاکہ آگے بڑھاپے میں یہی کام آئے گا۔ لیکن اگر آج کل جو اس پہ ڈپینڈ کرتے تھے، جن کا آتا تھا مہینے کا 10% یا تک 2-3 سال کچھ سال پہلے یہی 10 ساڑھے 10 11% پر آتا تھا انٹرسٹ ان کو، اور آج پہنچ گیا وہ 6.9% پہ۔ کیسے وہ سنبھالے گا؟ اپنے گھر کے خرچے اٹھائے گا، اپنے دوائیوں کے خرچے اٹھائے گا، اپنے ہیلتھ کا خیال رکھے گا۔ اس لیے میرا سیتارمن جی سے اور پردھان منتری مودی سے میری طرف سے اپنی ریکویسٹ ہے کہ اس چیز پہ دھیان دیا جائے تاکہ سینئر سٹیزن کو بھی اس بجٹ کا فائدہ ملے جیسے باقی سیکٹروں کو مل رہا ہے۔ اس سے جب یہ ہمارے سینئر سٹیزن ٹھیک رہیں گے، اس سے کیا ہوگا، ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے، ہمارا جو باقی یہ چیزیں ہیں وہ اچھی رہیں گے۔ کہ ہماری جو اس ٹائم ینگ پاپولیشن فرام 15 to 30 ایئرس وہ کم سے کم 60% پہنچ رہی ہے۔ آگے 15-20 سالوں میں جب یہی سینئر سٹیزن بچ جائیں گے اس ٹائم دیش کا حال کیا ہوگا؟ اگر ابھی سے پوری تیاری ہوگی، آگے جب ایک ٹائم آئے گا جب 60% انڈیا کی ایلڈرلی پاپولیشن ہوگی، اس ٹائم یہ سمسیا اجاگر نہیں ہو جائے گی۔ اس لیے ان چیزوں کو آج سے یہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، آج سے اس پہ یہ لینا چاہے، کام کرنا چاہے تاکہ سینئر سٹیزن کو بھی دیش کو فائدہ ملے۔ اور یہ بھی دیکھنا چاہے کہ آج کل جو سینئر سٹیزن ہے وہ انشورنس کا ہیلتھ انشورنس کرنا چاہے 60 کے بعد، کوئی کمپنی ان کو انشورنس نہیں دیتی ہے۔ اس کے بعد جو ینگ لوگوں کو فیسلٹی ملتی ہے، چاہے ڈرائیونگ لائسنس ہو وہ اس میں ہچکچاتے ہیں، یا باقی چیزیں جو سکیمز آتی ہے اس میں ان کو کوئی یہ نہیں دیا جاتا ہے، توجہ اس پہ نہیں دی جاتی ہے۔ ان چیزوں کو بھی سرکار کو ان چیزوں پہ بھی تھوڑا کام کرنا چاہیے۔ جے ہند۔ میں نے اپنی طور سے اس چیز کا وشلیشن کیا، لیکن میرے کو لگ رہا ہے کہ یہ وشلیشن پوری طرح اگر نہیں ہوگا تو آپ لوگ اپنے اپنے کمنٹس میں لکھ دیجئے کہ اس میں کیا ضرورت ہے، کیا چیزیں اور بڑھنے چاہیے، کیا چیز آپ بڑھانا چاہتے ہو، تاکہ جو میرا دوسرا ایپیسوڈ آ جائے گا میں ان کمیوں کو،
اجاگر کر دوں گا تاکہ ان کو بھی لگے کہ سینئر سٹیزن بھی اس لوگ کے اہم لوگ ہیں جن کے لیے بھی ہمیں کام کرنا چاہیے.